بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وفدیناہ بذبح عظیم سوگواران امام مظلوم عزاداران سید الشہداء، یہ لمحات رفتہ رفتہ گزر رہے ہیں۔ صرف ایک پیغام اپنے جوانوں کے نام، جتنے بھی عزادار ہیں، بیویاں ہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، کہ کربلا انسان کی بصیرت کو ابھارنے کا نام ہے۔ کربلا انسان کو عارف بنانے کا نام ہے۔ اگر کربلا عرفان نہ عطا کرے تو جنت تو مل جائے گی، حسین کے مقصد کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ اسے کہ جنت عظیم نہیں ہے، عظیم ہے حسین ابن علی کے مقصد پہ رہ کر ماتم کر کے دنیا تک امام کے مقصد کو پہنچانا۔ میں آپ کی خدمت میں 1-2 منٹ اور 2-4 منٹ مصائب، 10-12 منٹ صرف آپ کا لوں گا۔ عزاداران سید الشہداء کہنے والوں نے یہ بات کہی کہ کربلا، شب عاشور، عصر عاشور، روز عاشور، یہ کربلا ہے کیا؟ یہ ایام عزا کا آخری دن، یہ آپ کی انجمن نہیں ہے، یہ تو آپ نے نظم کے لیے ایک انجمن تشکیل دی ہے۔ اصل انجمن تو حسین کی ہے، جس میں یہ سارے عزادار شامل ہیں۔ آپ نے نظم کے لیے، ایک تنظیم کے لیے آپ نے نام رکھا انجمنوں کا۔ یہ سپاہی ہیں، یہ رسالے ہیں، کوئی حبیب کے ساتھ ہے، کوئی جون کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ، ایک رسالے ہیں۔ کربلا وہ مقام نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، جس دن بھی امام کے اس مقصد کو سمجھ کے ہر زمین اگر کربلا ہے، ہر دن عاشورا ہے، تو جہاں بھی ہم نے کربلا، اس 61 ہجری کی کربلا کا تصور کیا اور ہم حسین کے اس مقصد سے وابستہ ہو گئے، وہی زمین، وہی دن عاشور کا ہے، اور وہ جگہ کربلا کی ہے کہ جہاں آپ نے کربلا کا تصور کر لیا۔ اب اس کے بعد مقصد کیا ہے اس عزاداری کا؟ اس عزاداری کا مقصد جنت نہیں ہے۔ ناصران حسین نے شب عاشور جب امام نے چراغ بجھایا، چراغ بجھا دینے کے بعد امام نے کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، جنت کا ضامن ہوں، تو جب جنت کی ضمانت حسین نے لے لی تھی تو ناصران حسین کو چلا جانا چاہیے تھا۔ کربلا میں ناصران حسین نے جنت کی ضمانت کے بعد بھی ٹھہر کے یہ بتایا، جنت بہت معمولی شے ہے، مقصد حسین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کربلا میں مقیم، ہم حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اب یہاں وقت بالکل نہیں ہے۔ آپ ابھی نوحہ پڑھ رہے تھے، زینب زندہ سے رہا ہو کر زینب جو وطن آئی، زندہ سے رہا ہو کر زینب جو وطن آئی، زینب کن حالات میں آئی ہے؟ زینب ایسے حالات میں آئی ہے کہ اب تھکی ہوئی زینب ہے۔ زینب روئی نہیں ہے، اسے آپ محسوس کریں، زینب روئی نہیں ہے، تھک گئی ہے زینب، تھک گئی ہے زینب، اس لیے کہ زینب کی تھکان، جب تک زینب کے جسم میں طاقت تھی، زینب شام غریبہ کے ہنگام میں بھی کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اب زندان میں بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، اے بھوبی اماں، ارے آپ بیٹھ کے نماز، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم عزادارو۔ ظاہر ہے یہ وقت گزر رہا ہے،
آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ عزادار چاروں طرف سے آئے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ لیکن آپ کو ایک جملہ کہوں، ابھی شام آئے گی، آپ یہ سوگواری بڑھا دیں گے، اب یہ عاشور خانے بند ہو جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ زینب آئی تو ہیں مدینے، کیا زینب کی بھی سوگواری بڑھ گئی؟ نہیں، 5 برس تک اہل حرم کے گھروں سے، بنی ہاشم کے گھروں سے 5 برس تک کسی نے دھواں اڑتے نہ دیکھا۔ ہاں، یہ بچے کربلا سے پیاسے، مدینے تک وہی پیاس۔ اجرکم اللہ، وہی تمازت آفتاب جو کربلا سے زینب و ام کلثوم۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارش کیا کہ کیا وجہ ہے زینب روئی نہیں ہے، اس کا اندازہ کرے، زینب روئی نہیں ہے، زینب روئی نہیں ہے، زینب تھک ضرور گئی ہیں، اس لیے کہ زینب بھائی مارا گیا، بچے مارے گئے، عباس کی شہادت، علی اکبر مارے گئے، پورا گھر اجڑ گیا، گھر میں آگ لگا دی گئی، زینب روئی نہیں۔ اس لیے کہ زینب اگر گریہ کرتی ہیں تو پھر لیلا کو سمجھائے گا کون، رباب کو کون گلے لگائے گا؟ زینب نے آنسوؤں کو پی لیا، زینب کے پاس رونے کا وقت نہیں ہے۔ ارے یہ قافلہ کربلا سے شام جانا ہے، میرا چوتھا امام، کمر میں لنگر ڈالا گیا، کمر میں لنگر، بس رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ پتہ نہیں کتنے مومنین امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ارے آپ خوش نصیب ہیں، ایسے بحرانی دور میں آپ حسین کا ماتم کر رہے۔ کیا حق ماتم ادا ہو گیا؟ کیا ادا ہو گیا حق ماتم؟ نہیں، حق ماتم نہیں ادا ہوا، اس لیے کہ حق ماتم ہم کیا ادا کریں گے؟ میں نے آج تقریریں سنی، دیکھ رہا ہوں کہ بار بار جناب سکینہ کا تذکرہ، جناب علی اصغر کا تذکرہ، رباب کے 2 اتنے مظلوم، اتنے معصوم بچے کہ علی اصغر کی داستان یا سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 2 مہینے 8 دن آپ نے ماتم کیا، اب بھی سکینہ کی غربت پہ گریہ کر رہے ہو۔ ہاں زادارو، ارے وہ بچی جو زندان میں بار بار کہتی تھی بھوبی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں، زینب کہتی تھی اے بیٹا یہ اپنے وطن کو جاتے ہیں، سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھوبی اماں کیا ہمیں مدینہ جانا نہ۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم عزادارو۔ ظاہر ہے آپ مسلسل تھک گئے ہیں، رات دن یہ جوان ماتم کر رہے ہیں، آپ دور دراز سے آئے ہیں۔ خداوند عالم رحمت نازل کرے ہمارے بچوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے جوان، یہ بیویاں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گودیوں میں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جو قافلہ آیا ہے سید سجاد ساتھ آئے ہیں، سید سجاد ساتھ آئے ہیں، یہ سید سجاد جو ساتھ آئے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی کسی کو اگر گرفتار کرنا ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اللہ اکبر، میرا چوتھا امام، گلے میں تو کے خاردار، کمر میں لنگر، اتنا وزنی لنگر کہ کربلا سے شام تک کمر جھکائے ہوئے میرا مولا آگے بڑھ رہا ہے۔ زینب کر آگے بڑھ کے دلاسا دیتی، اے میرے لال، ارے گھبراؤ نہیں، یہ پھوپھی زندہ ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو۔ مصائب، یہ جو قافلہ آیا ہے، زینب رہا ہو کے آئی ہیں، 5 برس تک محل بنی ہاشم میں کسی گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں، اسی درمیان میں تاریخ کہتی ہے جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب، یہ ساری بیویاں ایک ایک کر کے تاریخ نے لکھا کہ جو مرثیہ پڑھا تھا مدینے کو دیکھ کے، مدینہ جدنا لا تقبلینا فول حسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے
کو قبول نہ کر۔ زینب پر ام کلثوم نے جو مرثیہ پڑھا، 6 مہینے آنے کے بعد مدینے میں زندہ رہی، اور پھر اپنے نانا کی بارگاہ میں، اے نانا، ارے بھیا کی شہادت کے بعد اب جینے کا جی نہیں۔ اجرکم اللہ آزادارو، جزاکم ربکم۔ میں نے گزارش کیا بس 2-4 جملے۔ زینب کبریٰ، جناب زینب تھک گئی ہیں، گریہ نہیں کیا، رونے کا موقع نہیں ہے، کہاں بیٹھنے کا موقع ہے۔ ٹلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کے بلندی پہ اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھا، اور اس کے بعد شام غریبہ کے ہنگام میں بچوں کو جمع کیا کہ کہیں خیام میں بچے جل نہ جائیں۔ زینب آگے بڑھ گئی، درباروں بازاروں سے زینب گزرتی ہوئی زندان میں سکینہ کو دفن کیا، اور وہاں سے قافلہ لے کے جب کربلا آئی تو کربلا میں جب بیویوں کی حالت بگڑنے لگی تو اب زینب نے یہ قافلہ ایک مرتبہ آگے بڑھایا۔ یہ قافلہ جب مدینے آیا تو مدینے آنے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کی سرحد پر یہ قافلہ روکا گیا۔ بشیر نے جا کے سنانی سنائی، جب بشیر نے سنانی سنائی تو ایک مرتبہ اہل محلہ مدینے کے لوگ بنی ہاشم استقبال کو آئے۔ محمد حنفیہ مریض ہیں، کیا دیکھا؟ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے ایک چیخ ماری، غش کھا کے گرے، ہائے میرا بھیا حسین مار ڈالا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم عزادارو۔ بس جناب زینب کبریٰ، جناب زینب اولیاء مقام آ گئی اپنے بھائی کے گھر، کچھ دنوں قیام کیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہلوایا، اے میرے لال سجاد، اے بیٹا اب اپنی پھوپھی سے کہو کہ اپنا گھر آباد کریں، بہت دن ہو گیا کہ جو اپنے گھر سے گئی ہیں۔ ادھر پیغام پہنچا، زینب کبریٰ آمادہ ہوئی اپنے گھر کے لیے، لیکن زینب جب اپنے گھر آئی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ زینب نے گھر کا سناٹا دیکھا، عزادارو ادھر بستر خالی، ادھر حجرے خالی۔ زینب تڑپ گئی کربلا کا رکیہ، وہ زینب جو کہیں نہیں روئی تھی، جب اپنے گھر میں آئی اور محمد کا خالی بستر، کربلا کا رکیہ۔ اے میرے بیٹو، ارے یہ ماں تنہا کیسے رہے؟ اے بیٹا بستر خالی ہے، یہ کمر حجرے خالی ہے۔ ادھر سے عبداللہ آئے، جب عبداللہ داخل ہوئے، عبداللہ نے دیکھا کوئی ضعیفہ ہے جو زانوؤں میں سر دیے ہوئے ہے، بال سفید ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہے، نوحہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ عبداللہ آگے بڑھے، اے بی بی کون ہے جو میرے گھر میں ماتم کر رہی ہے، میرے گھر میں نوحہ کر رہی ہے؟ زینب نے حسرت سے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، تڑپ کے آواز دی، اے میرے والی، ارے زمانے نے نہ پہچانا تو ہمیں کوئی شکوہ نہ تھا، لیکن آپ نے بھی پہچانا۔ اے عبداللہ، میں اون محمد کی ماں زینب کبریٰ، اے عبداللہ ہم لٹ کے آئے ہیں، بچے مارے گئے، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ہمیں کشا کشا پھرایا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ربنا ماتم حسین۔